سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ابتدائی طور پر یہ سمجھ کر لیتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چھوٹی غلطی بہت بڑی بڑی غلطیوں کا سبب اور بنیاد بن جاتی ہے۔ تو ابتدا میں چھوٹی غلطی سے اگر پرہیز کریں گے تو بڑی مصیبت اور بڑی غلطی سے بچ سکیں گے۔ غلطی عام طور پر یہ سمجھ کر کی جاتی ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی خطا ہے، چھوٹی سی غلطی ہے، بعد میں اس کو سدھار لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا اور اس کو آئندہ کے لیے نہیں دہراؤں گا۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے بڑے گناہوں کا سبب بن جاتی ہیں، بڑی بڑی غلطیوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی یہ سمجھ کر چھوٹی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ چھوٹی ہے۔ چھوٹا گناہ، چھوٹی غلطی ایسے ہی ہے جیسے چھوٹی چنگاری، آگ کی چھوٹی سی چنگاری۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آگ کے الاؤ کو بجھا دیا اور چنگاری بچا کے رکھ لی یا اسے نظر انداز کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چنگاری پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دے۔ سانپ کو مار دینا اور سانپ کے بچے کو زندہ چھوڑ دینا عقل مندی نہیں ہے۔ آگ کے الاؤ کو بجھا دینا اور چنگاری کو نظر انداز کر دینا عقل مندی نہیں ہے۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کی، ان پر محتاجی ڈالی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے وہ مستحق ہوئے۔ سب سے قدیم مذہب ہونے کے باوجود دنیا کے ایک چھوٹے سے خطے پر یہودیوں کا برائے نام ایک ملک قائم ہے اور صدیوں کی ایک ذلت اور رسوائی اور محتاجی ان کے اوپر مسلط ہو گئی ہے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ وجہ کیا بنی کہ وہ اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبیوں کو قتل کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں، خود جانتے بوجھتے ہوئے اس غلطی کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور نبیوں کو قتل کرنے کی جو وجہ بنی وہ ان کی نافرمانی تھی۔ نبیوں کی نافرمانی وجہ بنی اللہ کی آیات کے انکار کا اور انبیاء علیہم السلام کے قتل کرنے کا۔ پہلے چھوٹا گناہ ہوا، پھر اس سے بڑے بڑے گناہ ہوئے۔ چھوٹے گناہ، وہ چھوٹا گناہ بڑے گناہوں کی بنیاد بن گیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک ہی دن میں 43 انبیاء اور 70 بزرگان دین کو شہید کر دیا۔ ایک نبی کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر کو مبعوث کیا، تیسرے کو مبعوث کیا، یکے بعد دیگرے وہ انبیاء علیہم السلام کو شہید کرتے رہے۔ اور جب ان کی حمایت میں کچھ بزرگان دین کھڑے ہوئے، 70 بزرگان دین، ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہودیوں کی تاریخ میں یہ تاریک ترین دن تھا کہ ایک ہی دن میں 43 انبیاء اور 70 بزرگان دین کو شہید کر دیا۔ تو اتنے بڑے بڑے گناہوں کی بنیاد کیا بنی؟ نافرمانی۔ وہ تھے تو مسلمان، نبیوں پر ایمان لاتے تھے، ان کو نبی مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، لیکن نبیوں کی نافرمانی، پھر نافرمانی سے قتل انبیاء اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان پر ذلت، محتاجی مسلط فرمائی
اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، کہ ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ ذالک، یہ کیوں ہوا؟ بما عصوا، بسبب اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ تو کبھی بھی کوئی غلطی اس بنیاد پر نہیں کرنی چاہیے کہ چھوٹی غلطی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، الاسم یجر الی الاسم، ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف انسان کو کھینچ کر لاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جو واقعہ ہوا مریم نامی لڑکی کا اور اسامہ نامی لڑکے کا، جو لاہور کے اندر واقعہ پیش آیا کہ ہسپتال میں ایک لڑکی کو اسامہ نامہ لڑکا چھوڑ کر چلا گیا، اور اس واقعے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ایک غلطی ہوئی، پھر دوسری غلطی ہوئی، پھر تیسری غلطی ہوئی، تو ایک غلطی دوسری غلطیوں کا تسلسل کے ساتھ سبب بنتی رہی، اور ہر غلطی میں یہی ہوتا ہے۔ تو ابتداءً انسان اس کو چھوٹی سمجھتا ہے، لیکن اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی پریشانی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔